رفیق بوٹا آج کی دوسری کینڈل روشن کر کے برکت پائیں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق مقدس مرکز رسول کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 8 آیات۔ یسوع مسیح ابن خدا کی انجیل کا شروع، جیسا اشعیا نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیرے آگے تیری راہ تیار کرے گا۔ پکارنے والے کی آواز بیاباں میں، خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ یوحنا اصطباغی بیاباں میں آیا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرتا تھا۔ یہودیہ کا تمام ملک اور سب یروشلمی نکل کر اس کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور دریائے اردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ اور یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر میں باندھے تھا اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا، اور واز کرتے ہوئے کہتا تھا کہ وہ آتا ہے جو مجھ سے زور آور ہے، اور میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ میں نے تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا، لیکن وہ تمہیں روح القدس میں بپتسمہ دے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ ہوا نے یہ خبر سنائی ہے کہ اس کی آمد قریب آئی ہے۔ کوائر نے بڑا خوبصورت گیت گا کر آج کے اس اتوار کے موضوع کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ آمد کا یہ بابرکت، خوبصورت، پرفضل موسم نہ صرف ہم انسانوں کے لیے بلکہ کائنات کی ہر چیز کے لیے بہت ہی معتبر ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی روحانی ہے کہ اس موسم میں ہوائیں، چرند پرند، کائنات کی ہر چیز کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ پوری دنیا اس موسم سے اثر لیتی ہے۔ ہر ذی روح شخص اس موسم میں یہ محسوس کرتا ہے کہ کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے، چاہے اس کا تعلق مسیحی مذہب سے ہے یا نہیں ہے، لیکن دنیا کے اندر نومبر اور دسمبر کا مہینہ جو ہے ایک خاص پیغام دیتا ہے دنیا کے ہر شخص کو، ساری ایکٹیویٹیز کو، ساری تیاری کو، چہروں پر خوشی کی لہر۔ اور خصوصی طور پر ہم جو مسیحی لوگ ہیں، ہمارے گھرانوں میں، ہمارے خاندانوں میں ایک بہت خوبصورت روحانی ماحول آٹومیٹکلی بن جاتا ہے۔ تو یقیناً ہوائیں بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ اس کی آمد قریب قریب ہے، اس کی آمد آنے والی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی آمد ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے تیاری کا عمل جو ہے وہ لازمی جز ہے۔ کسی بھی بات کی جب تیاری ہے، کسی کی آمد ہے، تو اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑتا ہے تاکہ اس آمد کو، اس ہستی کو، اس تقریب کو بہتر سے بہتر منایا جائے، بہتر سے بہتر انتظامات کیے جائیں، بہتر سے بہتر چیزیں جو ہیں وہ پرفیکشن کی طرف بڑھے۔ تو اس لیے آمد بھی بہت بلند ہے، بہت پروقار ہے، اور اس کی تیاری بھی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ اور یہ تیاری کے ایام ہیں، یہ 4 ہفتے جو ہیں وہ تیاری کے ہیں۔ پاکماں کلیسیا ہر سال ہمیں یہ ایام بخشتی ہے
ہماری توجہ ایک خاص موضوع کی طرف، ایک خاص ہستی کی طرف راغب کرتی ہے۔ تلاوتوں کا چناؤ بڑا خوبصورت ہوتا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کے وسیلے سے اپنی اپنی زندگیوں کا احتساب کر سکیں، اپنی اپنی زندگی پر غور و خوض کر سکیں، اپنے اپنے دلوں کو ٹٹول سکیں، اپنے اپنے ضمیروں کا امتحان کر سکیں کہ ہم روحانی طور پر کہاں کھڑے ہیں، ہماری روحانی زندگی کتنی مضبوط ہے، ہماری روحانی تیاری کس قدر بہتر ہے۔ ہم نے اپنے ایمانی، روحانی اور دینی جذبوں کے ساتھ اس ہستی کا استقبال کرنا ہے جس کے لیے لوگ صدیوں سے ترس رہے تھے، جس کے لوگ منتظر تھے، جس کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار ہو رہا تھا۔ انبیاء کی پیشن گوئیاں جب وہ پڑھتے تھے، دیکھتے تھے، صحائف بتاتے تھے تو پھر وہ انتظار میں تھے، اور یہ دن انتظار کے دن ہیں، اڈیق کے دن ہیں، تاکہ ہم ان ایام کا استفادہ حاصل کرتے ہوئے بہتر طور پر اپنے آپ کو تیار کر سکیں، بہتر طور پر تیار کر کے ہم خداوند یسوع المسیح کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ یہ دوسرا ہفتہ ہے اور اس ہفتے میں ہم خداوند یسوع المسیح کی دوسری آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ لفظ آمد ہی ہے، چاہے وہ دوسری آمد ہو یا پہلی آمد ہو، تو یہ دونوں آمدوں کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ 2 ہفتے آمد ثانی کے ہیں اور اگلے 2 ہفتے جو ہیں وہ اس واقعہ کو دہرایا جائے گا جو اس دنیا کی تاریخ میں واقع ہوا۔ لفظ آمد ہی ہے، اور آمد کے یہ ایام، آمد کے ایام پر ہم یسوع المسیح کی پاک ذات کے 2 پہلوؤں پر غور کرتے ہیں، یا اس کی پاک ذات 2 پہلو ہمارے اوپر آشکارا کرتی ہے۔ چونکہ ہم آمد کی بات کر رہے ہیں اور لفظ آمد جو ہے کسی کا آنا ہے، اور آمد کے 2 پہلو ہیں ان سارے ایام کے اندر، ان 4 ہفتوں کے اندر جو خداوند یسوع المسیح کی پاک ذات سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ 2 پہلو ہی ہم پر آشکارا کیے جاتے ہیں کہ یہ آمد کے 2 پہلو کون سے ہیں اور آمد کس کی ہے اور آمد کا مرکزی کردار کون ہے۔ نمبر 2، دوسرا اس کے دوبارہ آنے کا وعدہ۔ آمد کے موسم کی ساری لتوریاں نجات دہندہ کی آمد کے سلسلے میں ایک طویل پکار ہے۔ آمد کے موسم میں نجات دہندہ کی ایک طویل پکار ہے۔ ان آمد کے ایام کے اندر مرکزی کردار خداوند یسوع المسیح کی پاک ذات ہے، اور ان ایام کے اندر ٹوٹلی ساری لتوریاں نجات دہندہ کی آمد کے سلسلے میں ایک طویل پکار ہے، اور اس کی طرف خصوصی توجہ ہے، خصوصی توجہ۔ ہم پورا سال خدا کی باتیں کرتے ہیں، خداوند یسوع المسیح کا کلام سنتے ہیں، ہر اتوار چرچ آتے ہیں، خدا کے پاک کلام سے سیر ہوتے ہیں، لیکن یہ 4 ہفتے خصوصی طور پر، پریورٹی کی بنیاد پر، خاص طور پر توجہ کے حامل ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ، بہتر سے بہتر ہم خداوند یسوع المسیح کی طرف لوٹیں، خداوند یسوع المسیح کی اس آمد پر غور و خوض کریں کہ یہ ہمیں کیا درس دیتی ہے، یہ ہمیں کیا سبق دیتی ہے۔ اور خصوصی توجہ کے یہ حامل ایام جو ہیں وہ ہمیں خداوند کی طرف بلاتے ہیں، جس کا پرانے دور میں وعدہ کیا گیا تھا وہ اب آنے والا ہے۔ جب ہم عہد عتیق کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں سمبولکلی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اس آمد کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور صحائف انبیاء، تمام انبیاء اکرام نے
اس آمد کے بارے میں بات کی ہے، پیشن گوئیاں کی ہیں، بتایا ہے کہ بھائی ایک ہستی نے آنا ہے اور اس کی آمد ہونی ہے، وہ اپنے وعدوں میں قائم ہے، وہ ضرور آئے گا۔ آج کی دوسری تلاوت میں بھی اس بات پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جس کا پرانے دور میں وعدہ کیا گیا تھا وہ اب آنے والا ہے۔ کلیسیا اس آمد کو دل سے پکارتی ہے، کلیسیا اس آمد کو دل سے پکارتی ہے۔ اس آمد کا تعلق دل سے ہے، دلوں کی تیاری، اندرون کی تیاری، باطن کی تیاری، ظاہری نہیں ہے کہ کراتے لائٹنگ کر دیتی، بہت سفیدی کروا لی، پینٹ کروا لیا، وہ بات بھی بہت ضروری ہے، لیکن اصل بات دل کی ہے، اندر کی ہے۔ اور جب تک یہ اندر، یہ دل اور یہ اندرون اور یہ باطن تیار نہیں ہے تو ظاہری تیاری بے معنی ہو جاتی ہے۔ دونوں ہی تیاریاں خوبصورت ہیں، ہونی چاہیے، لیکن خصوصی توجہ جو ہے وہ اپنی ذات کی تیاری ہے، اپنی روح کی تیاری ہے۔ یسوع ہماری روحوں کو حاصل کرنے کے لیے آنے والا ہے، اس کی پیاس ہماری روحوں کی پیاس ہے، ہماری زندگیاں وہ چاہتا ہے، ہمارے دل چاہتا ہے کہ وہ تیار ہوں۔ تو یہ ایک بہت ہی خصوصی تیاری ہے اور اس کا تعلق دل سے ہے۔ کلیسیا اس آمد کو دل سے پکارتی ہے، اور جیسے جیسے اس کی آمد کے دن قریب آتے چلے جاتے ہیں ہماری یہ غار تیز سے تیز تر ہوتی جاتی ہے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے، آج دوسرے اتوار کا آغاز ہو چکا ہے، دوسری کینڈل روشن ہو چکی ہے، روشنی کا یہ سفر بڑھتا جا رہا ہے، ہم اس منبع نور کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں سے ساری روشنی، ساری سچائی، ساری صداقت ہمیں ملے گی۔ تو جیسے جیسے ہم اس موسم کے پیک کی طرف بڑھیں گے اتنا ہی ہم اپنی زندگیوں پر غور و خوض کرنا ہے، توبہ اور تبدیلی کی بات ہوگی۔ یہ ایام توبہ اور تبدیلی کے ایام ہیں۔ توبہ کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، اپنی زندگی کو تبدیل کر دینا۔ یہ زندگی کے اندر یو ٹرن لے کر آتے ہیں، آپ ایک برائی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں اور اچانک آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ نہیں، بس آمد کے یہ ایام میری زندگی کا یو ٹرن ہے، واپس خدا کی طرف لوٹنے کے، خدا کو اپنی زندگی دینا، اپنے دلوں کو پیش کرنا، اپنی روحوں کو بچانا۔ جوں یہ آمد قریب ہوتی جائے گی ہماری یہ پکار یوحنا اصطباغی کے ساتھ پکارنے والے کی آواز بیاباں میں، ہماری یہ پکار تیز سے تیز تر ہوتی جائے گی۔ پس آمد کا موسم ہمیں خلوص دل اور پر امید محبت سے موجود زندگی کے لیے فضل اور آنے والی زندگی کے لیے جلال کی آمد یاد دلاتا ہے۔ تو یہ آمد کا موسم ہمیں خلوص دل اور پر امید محبت سے موجود زندگی کے لیے اور فضل کی موجودہ زندگی کے لیے فضل اور آنے والی زندگی کے لیے جلال کی آمد یاد دلاتا ہے۔ تو آمد کا یہ موسم دو پہلوؤں کو آشکارا کرتا ہے، ایک جلالی آمد ہے اور ایک تاریخی آمد ہے جو ہماری تاریخ کا حصہ بن چکی ہے، ہماری معاشرت کا حصہ بن چکی ہے۔ یسوع اس دنیا میں پیدا ہو چکا ہے، 2023 سال پرانی بات ہماری تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے، اور ایک وہ وعدہ ہے جس کا خداوند یسوع المسیح نے آج کی تلاوتوں میں ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق ضرور آئے گا۔ تو یہ وہ آمد ہے جس میں ہم نے تیاری کرنی ہے۔ آج کی پہلی تلاوت جو عشایہ نبی کے صحیفے میں سے آپ نے سنی، عشایہ نبی آمد کے ایام کا ایک بہت قدور نبی ہے، بہت بڑا نبی ہے، اور بہت خوبصورت رویا، الہام
اور پیشن گویاں اسی کی ہیں، پاورفل باتیں، پاورفل باتیں۔ آج وہ اپنی قوم کو تسلی دے رہا ہے، تسلی دو میری قوم کو، تسلی دو۔ یہ تسلی کا نبی ہے، تسلی کا پیغمبر ہے، امید کا پیغمبر ہے، اور اپنی وہ قوم کو تسلی دے رہا ہے کہ بے شک آپ پر بے شمار مشکلات آئی ہیں جو ہمارے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ہیں، کمزوریوں کی وجہ سے ہیں، لیکن وہ ساری کمزوریاں دور کرنے کے لیے ایک ہستی آنے والی ہے۔ اس میں تسلی پاؤ، اس پر امید رکھو، اس پر ایمان لاؤ، اس سے وفادار رہو اور اس کی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، تو آپ سرخرو ہو جائیں گے، آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ خوشحال ہو جائیں گے۔ امید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ اس کا انتظار کرنا ہے۔ آج کی اس تلاوت میں بہت ساری خوبصورت باتیں ہیں۔ ایک مبشر کی بات کی گئی ہے، صیون کے مبشر کی، یروشلم کے مبشر کی، اور ایسے خوبصورت سمبل آج کی تلاوت کے اندر ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پرمانی ہیں، اور اشعیا فرماتے ہیں کیا ہی خوبصورت ہے اس مبشر کے قدم جو سلامتی اور امن کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تو آج ایک ایسے مبشر کی بات کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور بڑا خوبصورت سمبل چرواہا، کہ وہ اپنی بھیڑوں کی رکھوالی کرے گا، دودھ پلانے والی آہستہ آہستہ لے کر چلے گا۔ یہ دو بہت پاورفل سمبل ہیں آج کی اس پاک تلاوت کے اندر، مبشر اور چرواہا۔ چرواہے کا کام بھی ہے حفاظت کرنا، محافظت کرنا، دیکھ بھال کرنا، اور مبشر کا قدم ہے خوشخبری دینا، خوشخبری دینا۔ تو آج اشعیا نبی اپنی قوم کو تسلی دے رہا ہے، امید دلا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ایک خوشخبری آپ کی زندگیوں میں آنے والی ہے، ایک مبشر آنے والا ہے جو آپ کو سلامتی کی، امن کی، محبت کی باتیں بتائے گا، اور وہ آپ کا چوپان ہوگا، ساری قوم کو اکٹھا رکھے گا، ساری قوم کی حفاظت کرے گا، ساری قوم کو سیدھی راہ پر چلائے گا، اور ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھے گا، ہر ضرورت کا۔ چرواہے کا یہی کام ہے کہ اپنے بھیڑوں کی بہتر سے بہتر خدمت کی جائے، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے، ان کی بھوک اور پیاس کا خیال رکھا جائے، موسموں کے مطابق اس کی حفاظت کی جائے، بیمار ہے تو اس کی مرہم پٹی کی جائے۔ بہت خوبصورت باتیں خدا کے پاک کلام میں چرواہے کے ناطے سے بیان کی گئی ہیں، اور آج اشعیا اس تلاوت میں یہ دو سمبل جو ہیں وہ بیان کر رہا ہے۔ تسلی کی بات ہے، مبشر کی بات ہے، چرواہے کی بات ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں جو مقدس پطرس رسول کے دوسرے خط میں سے لی گئی ہے، اس میں خداوند یسوع المسیح کی دوسری آمد پر بہت خوبصورت باتیں ہیں۔ آج کا یہ اتوار اور یہ آنے والا ہفتہ جو ہے وہ اسی آمد کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اے پیارو، یہ بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہے۔ خداوند اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا، خدا برحق ہے، سچا ہے، جو وہ کہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ تسلونیکیوں کی کلیسیا جو ہے وہ اس بات پر بڑی پریشان ہو گئی تھی کہ یسوع آ نہیں رہا، انہوں نے سارے کام کاج چھوڑ دیے، انتظار کرنے لگے یسوع آنے والا ہے، یسوع آنے والا ہے۔ پولس رسول نے ان کے اس کانسیپٹ کو پھر صحیح کیا کہ آپ نے منتظر رہنا ہے، دعا میں ٹھہرے رہنا ہے، اپنے کام کاج کرتے رہنا ہے۔ یہ اس کا کام ہے کہ اس نے کب آنا ہے، لیکن یہ برحق ہے کہ اس نے آنا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔
یہ ہمارے ایمان اس پر قائم اور دائم ہے، رہنا ہے کہ وہ آئے گا، ضرور آئے گا۔ لیکن وقت جو ہے، آج پطرس کہہ رہا ہے کہ ایک دن 1000 برس کے برابر ہو سکتا ہے، اور 1000 برس ایک دن کے برابر۔ یہ وہ کرنے والا ہے، یہ سب کچھ اس کے تابع ہے۔ وہ وقتوں کا بادشاہ ہے، کون و مکان کا بادشاہ ہے، ہر چیز اس کے تابع ہے۔ ہمارے کیلنڈر، ہماری باتیں اور ہیں، اس کی باتیں، اس کے منصوبے، اس کے خیالات۔ اشعیاء نبی ہی فرماتے ہیں کہ ہمارے خیالات اور خدا کے خیالات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جس طرح زمین سے آسمان بلند ہے، اسی طرح خدا کے ارادے اور باتیں ہمارے ارادوں اور باتوں سے دور ہیں۔ خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا، جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے لیے صبر کرتا ہے۔ صبر کیوں کرتا ہے؟ کہ ہر زندگی توبہ کی طرف آ جائے، سب زندگی، کیونکہ وہ ہم سب سے پیار کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایک شخص بھی ہلاک نہ ہو۔ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا، اے باپ، جتنوں کو تو نے مجھے دیا ہے ان میں سے میں ایک کو بھی ہلاک ہونے نہیں دینا چاہتا۔ ایک ایک کے لیے فکر مند ہے، اس لیے وہ دیر کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، وہ صابر ہے۔ اس کی پاک ذات میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ صبر کرتا ہے، ہماری روشوں کو دیکھتا ہے، ہمارے لیے وہ منتظر رہتا ہے کہ کب میرا بیٹا اور بیٹی توبہ کرے اور میری طرف لوٹے۔ وہ تمہارے لیے صبر کرتا ہے، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو، مگر یہ کہ سب توبہ کریں، سب توبہ کریں۔ اور یہ وہ ایام ہیں جو ہمیں توبہ کی دعوت دیتے ہیں، توبہ کی دعوت دیتے ہیں، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم سب اس پروسیس میں سے گزریں۔ آج فادر امجد خصوصی طور پر وہ آلٹر بوائز کو کہہ رہے تھے بھی آج کرسی ضرور لگائیں، آج توبہ کی باتیں ہیں، آج اعتراف کرنا ہے، اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں کو خدا کے سامنے رکھنا ہے، اپنی زندگی کو پاک اور صاف کر کے اس کی چرنی کی طرف بڑھنا ہے۔ ہمارے سجدے اس وقت ہی قبول ہوں گے جب یہ پاک صاف ہوگا، جب یہ دل جو ہے ہمارا یقیناً اس کے لیے تیار ہوگا۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو، مگر یہ کہ سب توبہ کریں۔ لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آئے گا، چور کی طرح آئے گا، اسی میں افلاک بڑے شور و غل کے ساتھ زائل ہو جائیں گے، اسی میں افلاک بڑے شور و غل کے ساتھ، بڑی ایک ہولناک سچویشن ہوگی، اور سارے افلاک جو ہیں، آسمان جو ہیں، وہ زائل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور عناصر جل کر راکھ ہو جائیں گے، اور زمین کاریگریوں سمیت جو اس پر ہیں جل جائیں گی۔ پس جب کہ یہ سب چیزیں ہونے والی ہیں تو تم کو پاک چلن اور دینداری میں کیسا بننا چاہیے، اور خدا کے اس دن کے لیے کیسے منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے۔ اسی کے وسیلے سے افلاک جل کر گزار ہو جائیں گے اور عناصر آگ کی تیزی سے پگھل جائیں گے، مگر ہم اس کے وعدوں کے مطابق نئے آسمان اور نئی زمین کے منتظر ہوں گے۔ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ ساری چیزیں فانی ہیں اور انہوں نے فنا ہونا ہے، سب چیزوں نے فنا ہونا ہے۔ ایک ہی ہستی ہے جو ابدی ہے، جو ازلی اور ابدی ہے، وہ یسوع المسیح کی پاک ذات ہے، اور اس نے چور کی طرح آنا ہے۔ اور پاک ماں کلیسیا ہم کو دعوت دیتی ہے کہ یہ ایام توبہ اور تبدیلی کے ہیں۔ ہمیں یاد دلایا جاتا ہے، ہمیں بار بار جھنجھوڑا جاتا ہے، ہمیں کہا جاتا ہے، خدا کا کلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم نے توبہ کرنی ہے اور تیار رہنا ہے۔ بے شک یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن ہم جو تیار ہوں گے، تیار ہوں گے،
ان کے لیے یہ کوئی چیزیں معنی نہیں رکھتی. وہ خدا کے لیے منتظر ہوں گے کہ ہم نے اپنے خداوند کو دیکھنا ہے، ہم نے خداوند کا استقبال کرنا ہے، ہم نے ہوا میں اڑنا ہے، ہم نے اس کا دیدار کرنا ہے، اور ہم نئے آسمان اور نئی زمین کے منتظر ہوں گے. یہ سارا ختم ہو جائے گا اور ایک نئی بات، ایک نئی دنیا، ایک نئی چیز، انوکھا جو خدا کے لوگ ہوں گے وہ منتظر ہوں گے نئے آسمان کے لیے اور نئی زمین کے لیے جن میں صداقت بستی ہے. اس واسطے اے پیارو ان چیزوں کی راہ دیکھ کر سخت کوشش کرو کہ تم اس کے سامنے سلامتی میں بے داغ اور بے عیب پائے جاؤ. یہ نچوڑ ہے آج کی اس تلاوت کہ سخت محنت کر کے اپنے چلن کو بہتر بنانا ہے، اپنے کردار کو بہتر بنانا ہے، اور اس کے سامنے سلامتی میں بے داغ اور بے عیب پائے جاؤ، کیونکہ وہ خود بے داغ ہے، بے عیب ہے، گناہ سے مبرہ ہے، اور وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتا، گناہ کو نہیں دیکھ سکتا. وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے اور گنہگاروں کو پیار کرتا ہے، کیونکہ وہ سراسر پاک ذات ہے. اس لیے ہمیں بھی ان ایام میں پاک ہونے، بے عیب ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے. یہ اصل تیاری ہے اور اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. آج کی پاک انجیل میں یوحنا اصطباغی کی بات کی گئی ہے. بہت بڑی شخصیت اور آمن کے ایام کا ایک بہت خوبصورت کریکٹر ہے، بہت بڑا کردار ہے. آمن کے ان ایام میں اس کے بغیر آمن کے ایام ادھورے ہیں. یہ خداوند کی راہ کو تیار کرتا ہے، جس طرح آج ہم سب آئے ہیں اور آپ کو ایک تیاری کا میسج دیا جا رہا ہے، آپ کو تیار کیا جا رہا ہے. اسی طرح اس دور میں یہ شخص جو ہے لوگوں کی تیاری کا ضامن بنا، لوگوں کو بتایا کہ بھائی ایک شخص آنے والا ہے جو مجھ سے مقدم ہے، مجھ سے مقدم ہے. خداوند یسوع المسیح پورے کلام کے اندر، پوری زندگی کے اندر ایک ہی شخص کی تعریف کرتے ہیں، ایک شخص کی، اور وہ ہے یوحنا اصطباغی. وہ کہتے ہیں کہ عورتوں میں جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں، جتنے دنیا میں اربوں خربوں لوگ ہیں، اور خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ افضل ترین ہستی یوحنا اصطباغی ہے. اور جس شخص کی یسوع تعریف کرے وہ شخص کتنا افضل ہے، جس کی تعریف خدا کی زبان مبارکہ سے نکلے، جس کی تصدیق ہو جائے کہ یہ شخص بہتر ہے، افضل ہے، عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، اور جس کی خدا تعریف کر رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو حلیم اور فروتنی کی عمدہ ترین مثال بنا رہا ہے. خداوند اس کی تعریف کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے مقدم ہے، میں اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں، میں اس کے پاؤں چھونے کے بھی لائق نہیں ہوں، میں اس کی جوتی کے برابر نہیں ہوں، میں اس کی جوتی کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. وہ اتنا بڑا ہے، اتنا افضل ہے، اتنا پاک ہے، اتنا بے عیب ہے کہ میں اس کے پاؤں بھی نہیں چھو سکتا. کیسا خوبصورت امتزاج ہے کہ ایک دوسرے کی کس طرح سے تعریف ہو رہی ہے. خداوند اس کی بات کر رہے ہیں اور وہ خداوند کے نام کو جلال دے رہا ہے. وہ کہتا ہے میں گھٹوں اور وہ بڑھے. اور آج یہ توبہ کا پیغمبر جو ہے وہ بھی ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ خداوند کی راہ کو سیدھا بناؤ، وہ تیرے آگے تیری راہ تیار کرے گا. پکارنے والے کی آواز بیاباں میں، خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ. یوحنا اصطباغی بیابان میں آیا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرتا تھا، اور یہودیہ کا تمام ملک
اور سب یروشلیمی نکل کر اس کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے اردن میں بپتسمہ پایا۔ سارا یہودیہ، سارا ملک، سارا یروشلم تیاری اپنی زندگیوں کی، اپنی کوتاہیوں کی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگی اور خداوند کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ آئیں ہم بھی آج کے اس کلام کی روشنی میں یسوع آنے والا ہے، یہ بات برحق ہے، اسی پر ہمارا ایمان ہے اور اسی کے وسیلے سے ہم نے بہتر زندگی بسر کرنی ہے۔ آج آپ سب کو توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ آئیں ان ایام کے اندر اپنی اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں، اپنے اپنے خاندانوں کے ماحول کو بہتر بنائیں اور اپنی کمیونٹی اور معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ سے شروع کریں، اپنی ذات سے شروع کریں، کیونکہ کبھی بھی کوئی شخص ساری دنیا کو بدل نہیں سکتا جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے۔ تو اپنی ذات سے شروع کرنا ہے، اپنی ذات کا سفر شروع کرنا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اپنی کوتاہیوں کو خداوند خدا کے حضور لانا ہے تاکہ آنے والی پاک ولادت اور آنے والی اس کی دوسری آمد کے لیے ہم بالکل تیار ہوں۔ اگر تیاری میں کوئی کوتاہی ہوگی تو پھر بہت ساری باتیں آپ خود جانتے ہیں کہ انصاف ہونا ہے اور اس کا انصاف بہت ہی خوبصورت اور کسی قسم کی اس میں رعایت نہیں ہے۔ تو آئیں اس تخت جلالی کے سامنے سرخ رو ہونے کے لیے اپنے آپ کو ان ایام میں، جب کہ کلیسیا خدا کا کلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم بھرپور تیاری کے ساتھ اس کا استقبال کر سکیں۔ خدا آپ سب کو ان پرفضل ایام میں، ان بابرکت موسم میں بہت بہت اپنی برکات اور فضائل عطا کرے تاکہ آپ حقیقی طور پر اس خوبصورت اور بابرکت موسم کا انجوائے کر سکیں۔ تھینک یو۔